वालेकुम दोस्तों, मेरे वीलाग का मकसद कतन आपकी समझ खराशी करना या आपके ऊपर अपने ख्यालात मुसलत करना नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मुख्तसरन पाकिस्तान के अहम तरीन इशूज़ जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जहर घोले हुए हैं उनको किसी तरह एड्रेस किया जाए, उनकी तरफ आवाम की और आप दोस्तों की, दानश्वरों की तवज्जो मबजूल करवाई जाए, ताकि अहले सियासत और अहले इक़्तिदार जो हैं वो शायद उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंतहाई गैर ज़िम्मेदार मीडिया है, जो सिर्फ़ अपनी रैंकिंग, जो सिर्फ़ अपने रेटिंग और पैसे बनाने के चक्कर में नॉन इश्यूज़ को डिस्कस करता रहता है, जिनमें ज़्यादातर शख्सियात, ज़ातियात और शख्सी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल के ऊपर कभी किसी एंकर ने किसी एक्सपर्ट को बुलाकर गुफ्तगू करना गवारा नहीं की। इसलिए मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आएँ हम सब मिलकर सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जो हमें मुयस्सर है, इसके ज़रिए हम इस तरह के वीलॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने ख्यालात को, ताकि आम आदमी भी और दानिशवरान भी इससे मुस्तफ़ीद हों, अहले सियासत भी इससे कुछ बातें हासिल सुनें और उन पर गौर करें। आज मैं आपके सामने जो अहम बातें रखने लगा हूँ वो पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल हैं जो 1975 से लेकर आज तक हल नहीं किए गए और ना उनकी तरफ तवज्जो दी गई। सबसे अहम मसला है डीकलोनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तानी सिस्टम। अब डीकलोनाइजेशन हो जानी चाहिए थी 1947 के फ़ौरन बाद, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। उसकी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान का क़याम हुआ तो पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, उसके पास ना तो पहले से कोई तैयार कॉन्स्टिट्यूशन था, ना ही वो इस बात के लिए तैयार थे कि इतनी जल्दी आज़ादी मिल सकती है। इसलिए उन्होंने 1935 के आइन के तहत पाकिस्तान का निज़ाम चलाया और फिर वो निज़ाम ऐसा चला कि पाकिस्तान का निज़ाम उस वक्त से लेकर आज तक 3 आइन आने के बावजूद उसकी बुनियादें 1935 के इंडिया एक्ट कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर खड़ी हुई हैं। अगर आज आप पाकिस्तान का सियासी निज़ाम देखें, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम देखें, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम, पाकिस्तान का समाजी और निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर पुलिस सिस्टम, पाकिस्तान का तमाम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम, इसको हमने अपने किसी मॉडल के तहत डीकलोनाइज नहीं किया। और जब तक हम अपने किसी मॉडल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जो हमारी ज़मीनी ज़रूरियात के मुताबिक होगा और जिसमें ये सारे शोबा हयात ज़मीनी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं चलाए जाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। सबसे अहम मसला डीकलोनाइजेशन का है, लिहाजा डीकलोनाइजेशन का होना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल यूँ है कि 1935 के आइन में गवर्नर जनरल के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात थे। जब उसे 1956 के आइन में ख़त्म किया गया और सदर के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया, तो वो आइन 2.5 साल भी नहीं चलने दिया गया। फिर G.W. चौधरी अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लिखते हैं कि पाकिस्तान एक सियासी लेबॉर्ट्री बना दिया गया और उसमें 1962 का आइन जब लाया गया, उसमें तमाम तर इख्तियारात सदर के हवाले कर दिए गए, जो कि गवर्नर जनरल की इख्तियारात के एक रेप्लिका था, और वही कॉलोनियल सिस्टम दोबारा नाफिज करने की कोशिश की गई। लेकिन अवाम ने उस कॉलोनियल सिस्टम को मुस्तरद करके फिर जमहूरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1973 में आई। उसमें जब सदर के इख्तियारात को महदूद किया गया तो जनरल ज़िया और मुशर्रफ दोनों ने अपने अपने रजीम में फिर वही सदारती निज़ाम नाफिज किया और उसके अंदर उन्होंने तमाम इख्तियारात सदर के हवाले कर दिए और पार्लियामेंट को बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह बना कर रख दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि वो रिवायत आज तक चल रही है। अब इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट तो मौजूद है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन डिफेक्टो पावर किसी और के पास है और डे ज्योर पावर जो पार्लियामेंट और उसके प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के पास होनी चाहिए थी, वो कितनी उनके पास चली आ रही है 1947 से लेकर आज तक, ये आप खुद देख सकते हैं। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि कॉलोनियल सिस्टम जो है वो अपनी जगह किसी न किसी तरह काम कर रहा है
اور وہ اسی طرح موجود ہے۔ جب ہم اپنے ڈیفنس کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس کا سارا نظام برطانیہ اور امریکن افواج کے ماڈل کے اوپر استوار کیا گیا۔ وہ تو ایک ٹیکنیکل ضرورت ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈیفنس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو آپ اس طرح چلا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو نظام ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ چلاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ اپنی پارلیمنٹ کو اختیار نہیں دیتے کہ وہ آپ سے کسی بات کی جواب دہی کر سکے۔ یہ بھی وہی کلونیل سسٹم ہے جس میں گورنر جنرل کہتا تھا کہ آپ میرے مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پاکستان کا جو معاشی اور مانیٹری سسٹم ہے اسے ہم نے آج تک نئے نظام اپنے ماڈل کے اوپر استوار نہیں کیا۔ ہمارا کوئی اکنامک ماڈل نہیں ہے۔ 75 سال میں کسی اکانومسٹ میں یہ جرت نہیں ہوئی، اکانومسٹ نے یہ نہیں کیا کہ وہ کوئی ایک اپنا معاشی نظام ڈیولپ کرتے، اور اس معاشی نظام کی جڑیں پاکستان کی زمینی حقائق کے اندر ہوتی، اور اس میں زراعت، اس میں صنعت، اس میں تجارت، اس میں زندگی کے ٹرشری سروس انڈسٹری جو ہے اس کی کوئی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے اس کو بھی استوار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشی ماڈل کے اندر نیو لبرل گلوبلائزیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اسٹیٹ از دا سپروائزر ٹو پروٹیکٹ دا فلو آف کیش، تو اس کو تو پاکستانی ریاست نے دل و جان سے قبول کر لیا، لیکن پاکستانی ریاست نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ہاں جو سرمایہ پیدا ہونا ہے اس کے پیداواری ذرائع کو ہم نے کس طرح آگے بڑھانا ہے اور سسٹین کرنا ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آئی ایم ایف کے بھی غلام ہیں، اور آج ہم آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے شکنجے میں ہیں، جو کبھی پیٹرول بڑھوا دیتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، جو کبھی گیس کی قیمتوں پر انحصار کرتے ہیں، جو کبھی تعلیمی بجٹ کو کم کرنے پر ہمارے اوپر اصرار کر کے ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم سے محروم کر دیے جائیں۔ یہ وہ کلونائزیشن ہے جو آج جدید صورت میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی صورت میں ملکوں پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اب کوئی فزیکلی آرمی لے کے نہیں آتا، کوئی فزیکلی قبضے نہیں کرتا۔ آج کل جو نیو لبرل گلوبلائزیشن کا طریقہ کار ہے کلونائزیشن کا، کیپٹل کلونائزیشن کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور گریٹر فورسز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے ایسی پالیسیز نافذ کروانی ہیں کہ اس کے بعد ریاست کے پاس کوئی چوائس ہی باقی نہ رہے۔ تعلیمی نظام کے اندر جو ڈی کلونائزیشن ہونی تھی کہ ہم نے پاکستان کا نصاب، ہم نے پاکستان کی یونیورسٹیاں، ہم نے پاکستان کے تعلیمی ادارے، ہم نے اپنے اساتذہ کی سرٹیفکیشن اور تربیت کا جو سلسلہ شروع کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، اور وہ 1935 سے کیا 1860 کے مکالے جنرل لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے اس تعلیمی ڈرافٹ کے مطابق چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی خاص تبدیلیاں نہیں آئیں۔ اگر آپ 1947 کی تعلیمی پالیسی کا جائزہ لیں تو اس کی پیراڈائم بھی کیپٹلسٹ تھی۔ اگر آپ 1959 کے ایجوکیشن کمیشن کا جائزہ لیں تو اس کی بھی رپورٹ کیپٹلسٹ پیراڈائم پر تھی۔ 1972 میں سوشلسٹ پیراڈائم کے ذریعے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب جنرل ضیاء آیا تو اس نے پھر اس کو ریورس کر دیا، اور 1977 سے لے کر آج تک ہماری جتنی بھی تعلیمی نظام کے لیے پالیسیز وضع کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری کیپٹلسٹ پیراڈائم کے اوپر ہیں، اور ان کے اندر کوئی نئی بات دیکھنے کو نہیں ملی، بلکہ ہمارا جو تعلیمی نصاب تھا جس کو معتدل، جس کو روادار، جس کے اندر جدت ہونی چاہیے تھی، جس کو 21ویں صدی کے ضروریات سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے تھا، وہ جنرل ضیاء کے زمانے میں فرسودہ کر کے 2000 سال پیچھے لے جایا گیا، جس میں فرقہ واریت، جس میں جہاد اور اس طرح کی چیزوں کو شامل کر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر ان 75 سالوں میں جو تھوڑی بہت مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی، اس مڈل کلاس نے بھی ہیجمونی اختیار کرنے کے لیے اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اسی کلونیل ماڈل کے اوپر اپنے نظریات اور سوچ کو ڈیولپ کیا، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی کشمکش اس وقت جاری ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول اس وقت موجود ہے، اس میں عوام بالکل لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں،
اور 1 یا 2% سیاستدان اور پاکستان کی سپر اسٹرکچر ایلیٹ، فوج، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی، جوڈیشری، یہ مل کر پاکستانی نظام کے اندر اقتدار کی کشمکش جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہے کہ 75 سال میں آپ نے ہمارا تو جو کچھ تھا زندگی کا حصہ، ہماری جو جوانیاں تھیں، ہمارا جو اب بڑھاپا آنے والا ہے، وہ تو برباد ہو ہی گیا، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے پاس ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 1 نسل، 2 نسل، 3 نسلیں قربانیاں دیتی ہیں تو چوتھی نسل جا کر پھر ان ملکوں میں ترقی بھی کرتی ہے اور خوشحالی بھی دیکھتی ہے اور اپنے نظام کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ اس کی واضح مثالیں دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کے پڑوس ایران میں ہے، اس کی واضح مثال چائنا ہے، اس کی واضح مثال انڈیا میں ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے معاشی نظام کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے کس طرح اپنے ضروریات اور گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر اپنے معاشی نظام کو وضع کیا ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ شخصی اور ذاتی سیاست بند کریں اور وہ منشور اور اصولوں کی سیاست کی طرف لوٹ کر آئیں، اور وہ پاکستان کے اہم مسائل کے اوپر مکالمہ کریں، گرینڈ ڈائیلاگ کریں، اور اس کے بعد کوئی ان مسائل کا حل نکالیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں نہ IMF کے آگے کشکول لے کر جائیں، نہ وہ چین سے بھیک مانگنے جائیں، نہ وہ سعودی عرب